بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. آقای شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ ان کے کلام میں لفظ یقین کو متیقن کے معنی میں قرار دیا گیا تھا۔ تقریب الشیخ میں لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض آثار المتیقن بالشک معنی کیا تھا۔ آقای شیخ انصاری علیہ رحمہ پر اولاً یہ اشکال ہے کہ یقین کو متیقن کے معنی میں لینا خلاف ظاہر ہے۔ آپ نے کیوں یقین کو متیقن کے معنی میں یا آثار متیقن کے معنی میں لیا ہے؟ کیا روایت میں یقین و شک کو ایک ساتھ ذکر نہیں کیا گیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں ایک ہی ردیف میں یقین و شک ذکر ہونے کے باوجود آپ یقین کو تو متیقن کے معنی میں لے رہے ہیں لیکن شک کو اسی شک کے معنی میں لے رہے ہیں، مشکوک کے معنی میں نہیں لے رہے ہیں۔ شک یعنی وہ حالت نفسانیہ کہ جو انسان کے نفس میں حالت ہوا کرتی ہے، نہ شک کا معنی مشکوک کہ جس طہارت پر شک ہونے لگ جائے وہ طہارت مشکوکہ مراد نہیں، یہ شک سے مراد وہی کیفیت نفسانیہ نہیں ہے۔ چونکہ شک کو بمعنی مشکوک نہیں لیا جا سکتا، مشکوک متیقن تقریباً حال استصحاب میں ایک معنی رکھتا ہے، علاوہ بر اس کے کہ مشکوک بما ہوا مشکوک کسی طرح ناقض نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ شک میں وہ قابلیت ہے کہ عنوان ناقضیت اس شک میں آ سکتی ہے۔ بس جب شک کو شک ہی رکھا ہے، مشکوک نہیں لیا ہے، تو شک و یقین ایک ہی عبارت میں ذکر ہے، آپ نے یقین کو متیقن کے معنی میں کیوں لیا؟ آپ کے لیے کیا داعی موجود تھا، کیا قرینہ موجود تھا یقین کو متیقن کے معنی میں لے اور شک کو اپنے خود کے اپنے معنی میں لے؟ در حالت کہ ایک ہی عبارت میں ایک ہی ردیف میں شک و یقین ذکر ہوا ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یقین چونکہ یقین طریقی ہے، یقین کاشف ہے، نہ یقین
موضوعی یقین وصفی، یہ یقین طریق کے معنی میں ہے، اس لیے آپ نے اس یقین کو متیقن کے معنی میں لیا ہے۔ اس لیے آپ جب طریق کو یقین کے لیے لے کر آتے ہیں اور طریق کو سب مانتے ہیں کہ متیقن کا معنی لیا جائے، تو اس کے جواب میں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ طریق کوئی معنی نہیں ہے کہ خود یقین ہی کو لیا جائے، متیقن کو لینے کی پھر بھی ضرورت نہیں ہے۔ طریق کا معنی لینے پھر بھی جو ہے متیقن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم آپ کے سامنے پہلے تو مثال عرض کریں گے کہ مسئلہ آپ کے لیے مثال کے ذریعے سے روشن ہو جائے۔ مثلا ہم کتاب قاف میں کہتے ہیں القطع حجتون۔ ابھی اس وقت آغائے نائینی کے بیان کو ہٹاتے ہوئے کہ آغائے نائینی نے یقین و قطع و علم کے درمیان فرق قائم کیا تھا، اس کو مد نظر نہیں رکھیں گے، خالی یقین کو مد نظر رکھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ القطع حجتون، اس کا آپ درست معنی کریں۔ القطع حجتون، کیا یہ القطع قطع طریقی ہے یا قطع موضوعی؟ آیا قطع طریقی حجت ہے یا قطع موضوعی حجت ہے؟ قطع طریقی ملاک ہوا کرتا ہے کہ اس پر حجیت کا لفظ صادق آئے۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ قطع طریقی حجت ہوا کرتا ہے، محمول حجت قطع طریقی ہے، اور اس کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں القطع حجتون، یعنی قطع الطریقی حجتون۔ اب حجت کا معنی کریں گے۔ حجت کا معنی کہ المنجزیت والمؤثریت، کہ اگر قطع مطابق بواقع ہو تو منجز احکام ہوگا، یعنی اگر اس قطع کے مطابق عمل انجام نہیں دیا گیا تو استحقاق عقاب ہے، اور قطع کے مطابق انجام دیا گیا تو استحقاق ثواب ہے۔ اور قطع واقع میں مخالف واقع نکل آئے تو آپ کے لیے معذر ہے، عذر آور ہے کہ اگر قطع خدا نخواستہ مخالف واقع نکل آئے، تو قطع میں بھی کبھی کبھی اشتباہ پیش آ جایا کرتا ہے، جس کو جہل مرکب بھی کہتے ہیں۔ قطع میں جب مخالف واقع ہوتا ہے تو وہ آدمی مخالف واقع قطع میں بھی کبھی کبھی انجام دیا کرتا ہے۔ جیسے برادران اہل سنت قطع رکھتے ہیں ابو بکر کی خلافت پر، جس طرح ہم قطع رکھتے ہیں مولا علی کی ولایت پر، اس طرح وہ لوگ جو ہے قطع رکھتے ہیں ابو بکر کی خلافت پر، حالانکہ وہ اشتباہ کر رہے ہیں۔ اشتباہ تو
اس میں بھی اختلاف واقع جا سکتا ہے. تو قطع حجت ہے، یعنی حجت کا مطلب مستحق ثواب و عقاب، اور معذر ہے یعنی مخالف واقع ہو جائے تو عذر آور ہے. یہ تھا القطع یعنی قطع طریقی، حجت یعنی منجزیت و معذریت. بس اب منجزیت و معذریت آثار خود قطع کے لیے قرار دیتے ہیں، اور اسی پر آپ کو غور کرنا ہے کہ خود قطع کے لیے آثار منجزیت و معذریت ہے، یعنی قطع طریقی کی یہ آثار ہے، قطع طریقی کی آثار. نہ قطع موضوعی کی آثار، نہ متیقن کے آثار ہیں. مقطوع کے آثار نہیں ہے، متیقن کے آثار نہیں ہے. متیقن یعنی طہارت جو متیقن ہے اس کے آثار نہیں ہیں. طہارت کے آثار آپ اگر معذریت و منجزیت قرار دیں تو آپ پر لوگ ہنسیں گے کہ طہارت کے آثار تھوڑی معذریت و منجزیت ہے. بس دیکھا آپ نے کہ متیقن اور قطع میں کتنا فرق ہے. متیقن ہے طہارت، اس لیے کہ انسان یقین رکھتا ہے طہارت پر کہ صبح کی طہارت اب بھی باقی ہے، نہیں طہارت پہ یقین رکھتا. تو طہارت کے آثار منجزیت و معذریت نہیں ہے. خود یقین کے آثار جو یقین طریقی ہے اس کے آثار منجزیت و معذریت ہے. بس عنوان منجزیت و معذریت خود قطع کے لیے ہے. اسی طرح اگر کسی کو یقین بوجوب نماز جمعہ ہو جائے تو وجوب نماز جمعہ کہلائے گا متیقن. تو متیقن جو وجوب نماز جمعہ ہے اس کے آثار منجزیت و معذریت نہیں ہے. وجوب کے آثار تو کہ آپ اس کو انجام دیں، نہیں کہ وجوب کے آثار یہ ہے کہ منجزیت و معذریت آئے. تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس عبارت میں قطع طریقی ماننے کے باوجود طریقیت کو اپنی جگہ برقرار رکھنے کے باوجود، یقین کو تعویل و متیقن نہ کرنے کے باوجود، طریقیت رکھنے کے باوجود خود حجیت پر کوئی فرق نہیں پڑا. حجت آثار خود یقین ہے، اس یقین میں ہٹانے کی ضرورت نہیں، متیقن لانے کی ضرورت نہیں ہے.
تو آغا شیخ سے ہم کہتے ہیں کہ آغا شیخ آپ نے کہا کہ ہم نے یقین کو بمانے متیقن لے کر آئے، اس لیے کہ یقین طریق ہوا کرتا ہے، وہ تو صرف راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے، کاشف ہوا کرتا ہے، ایک سرا اس کا ہمارے سینے میں ہے، ہماری روح میں ہے، اور دوسرا جو ہے اس کا سرا جو ہے طہارت کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ خالی یقین کشف کرنے کا کام کرتا ہے، طریقی تو راستہ دکھانے کا کام کرتا ہے، اس لیے جو ہے یقین بمانے متیقن کو لیں گے، کیونکہ طہارت میں ہمیں شک ہو رہا ہے، طہارت میں ہمیں یقین ہو رہا ہے، اس لیے ہم متیقن کو لیا کرتے ہیں۔ کہتے نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یقین کو خود کو لے کر آئیں۔ یقین کے خود کے لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے کہ اس کو ہم لے کر آئیں۔ لا تنقضوا الیقین بالشک، میں خود یقین کو لے کر آ جائیں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ کیا معنی رکھتا ہے کہ یقین کو خود اپنے معنی میں لیا جائے؟ آثار متیقن یا خود متیقن، اس کی جگہ لائے بغیر ہم خود یقین کو روایت میں جیسا آیا ہے اس کے مطابق قرار دیں۔ یہ تھا آغا شیخ مرتضی انصاری علیہ رحمہ پر اشکال کے جو اشکال آغا شیخ مرتضی انصاری پر وارد کرتے ہوئے آغا نائینی نے ارشاد فرمایا کہ خالی طریقی ہونا سبب نہیں بنتا ہے کہ یقین کو بمانے متیقن قرار دیا جائے۔ امام خمینی علیہ رحمہ نے مقام جواب میں اس بیان کے جواب متعدد ارشاد فرمائے۔ آغا فاضل لنکرانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اکثر یہ جواب جو امام خمینی علیہ رحمہ نے ارشاد فرمائے صحیح و تمام ہیں، لیکن بعض چیزوں پر آغا خمینی پر مورد اشکال قرار دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ انہوں نے آغا نائینی اور آغا حمدانی کے بیان پر چند اشکالات وارد کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ اشکالات صحیح ہیں اور کچھ مورد مناقشہ ہیں۔ آغا خمینی کا اشکال اول یہ ہے، بلکہ اشکال کی بجائے شروع میں تائید اول یہ ہے کہ جس تائید کے بعد اشکال کرتے ہیں، شروع میں تائید کرتے ہیں بیانات آغا نائینی اور آغا محقق حمدانی۔ وہ تائید یہ ہے کہ یقین خود یقین کو برقرار رکھتے ہوئے
فرماتے ہیں کہ یقین جو متعلق نجاست کا اول صوب، لیکن یہ یقین ظہر کے وقت جو ظرف شک ہے وہی ابھی بھی وہ یقین ظرف شک میں بھی موجود ہے۔ اس لیے کہ یقین میں نجاست ایک ایسی چیز ہے جو ختم ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ اس کا ناقض، اس کو توڑنے والی چیز، ناقض یا نجاست کو ختم کرنے والی چیز جو طہارت ہے، جب تک کہ نہ آ جائے تب تک نجاست مسلسل چلتی رہنے والی چیز ہے، استمراری اور دوامی چیز ہے۔ تو یقین میں نجاست تھا تو وہی نجاست چلتی رہتی ہے، یقین بھی اس کے تابع ہو کے چلتا رہتا ہے۔ اگر نجاست کو کوئی طہارت میں نہ بدلے تو قیامت تک وہ نجس ہی رہے گا، اس میں اتنا استمرار ہے۔ اس لیے اگر اب کوئی چیز نجس تھی، ہمیں یقین نہیں کہ کسی نے پاک کر دیا ہے، شک کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب نجاست اب بھی یقین کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ جب کوئی یقین میں نجاست اول صبح سے لے کر ظہور تک مسلسل چلنے والی چیز ہے تو ظرف ظہور میں، زمان ظہور میں شک پیدا ہوتا ہے کہ آیا اس نجاست کو کسی نے آگے پاک کر دیا ہے یا نہیں۔ ولو کہ متعلق یقین وہی حالت سابقہ والا یقین ہے، یعنی اول ظہور والا یقین بے نجاست، اول صبح والا یقین بے نجاست ہے، اور وہ اول صبح والا یقین بے نجاست اپنی جگہ بقوت خود باقی ہے، حتیٰ ظرف شک میں بھی وہ یقین باقی ہے۔ اس مقدار میں اوف کی طرف نگاہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس یقین کو اسناد بے نقض قرار دینا صحیح ہے، جو اب ظرف شک آ گیا ہے، ظرف شک میں اسناد نقض بے یقین قرار دینا صحیح ہے۔ اس لیے کہتے ہیں لا تنقض الیقین بالشک، وہ یقین کہ جو صبح تھا اور ابھی تک چلا آ رہا ہے، اس کو ظرف شک میں آپ توڑ نہ دیں۔ یہ جو اس نقطے کو بہت دقت سے ملاحظہ کیجیے گا، یقین جو ظرف صبح میں تھا وہ یقین میں جو ظرف ہے صبح کا
وہ بعنوان ظرف ہے نہ بعنوان مقید ہے. ظرف ہے یعنی ظرف اس طرح سے ہے کہ ظرف کا کوئی اثر یقین پر نہیں پڑتا. مقید ہوتا تو مقید کا کام یہ ہے کہ قید تحریزی ہو تو اس کے نتیجے غیر صوب باقی چیزیں نکل جایا کر. لیکن یہاں پر جو ہے یقین ظرف کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، نہ یقین مقید بے صوب ہے. مقید جو اس کو ملاحظہ کریں گے تو مقید کا کام ہے کہ غیر صوب والا یقین نکل جائے. اور چونکہ ظرف ہے اس لیے ظرف کے نتیجے میں یقین مسلسل چلتا چلا جاتا ہے اور زور تک مسلسل آتا گیا ہے اور اس میں کوئی کمی نہیں. قید بے صوب بھی اس کے اندر نہ لائے. قید صوب نہ لائے. وہ صوب صرف ظرف کے عنوان سے. امام خمینی فرماتے ہیں کہ ان کا جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ قید صوب جنبہ مقید نہیں رکھتا. در حقیقت اول صوب جنبہ ظرفی رکھتا ہے. ظرفی کا مطلب ہے کہ اس کو ہٹا دیں اور ہٹانے کے بعد خالی یقین کو دیکھیں تو خالی یقین چلا آ رہا ہے اور یقین و شک دونوں ایک ہی قبیل سے جمع ہو جایا کرتے ہیں ظہر کے وقت. یعنی یقین واقعی وجود رکھتا ہے زمان شک میں، نہ یقین صبحی والا. صبح پیدا ہو لیکن وہی والا یقین صبح پیدا ہو تو صبح والا ابھی کا یقین الگ یقین ہے جو زور کے وقت یقین وہ خود یقین ہے، صبح والے سے تعلق نہیں ہے. جب ابھی تک یقین موجود ہے تو از نظر وہ یقین کا باقی ہونا کافی ہے کہ نقص کے مسئلے کو وہاں پر لایا جائے. بس یقین ابھی تک باقی ہے جو مصحح ہے اس بات کا کہ اسناد نقص میں یقین ہو جائے. ہم نقص کو اب یقین کی طرف نسبت دے سکتے ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ یہ شک کے در رافع میں ہوگا. شک کے در مقتضی میں نہیں ہوگا، کیونکہ مقتضی میں تو صبح کے وقت چولہے میں تیل تھا یقیناً، لیکن اب وہ صبح کا تیل ظہر تک کھنچ جائے ایسا یقین تو ہمارے پاس نہیں ہے. اس صبح سے لے کر ظہر تک چولہے کا تیل کھنچ جانے کا ہمیں یقین نہیں ہے. اس لیے اسناد نقص بے یقین اب صحیح نہیں ہے. اس لیے شک کے در مقتضی میں آپ استصحاب جاری نہیں کر سکتے. یہ تھا بیان امام خمینی علیہ رحمہ کا تائید کرتے ہوئے کہ یقین کے خود کو ہم متیقن کی تعویل کے بغیر خود یقین کو نقض کریں گے. صلی اللہ